اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں رب کریم کے بابرکت نام کے ساتھ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل نیو سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ایک طرف حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی مصائب اور آلام سے پر ہے، تو دوسری طرف صبر و استقامت، لیم و رضا اور توکل الی اللہ جیسے اوصاف سے آپ کی تاریخ نظر آتی ہے۔ چنانچہ آج بھی عام طور پر لوگوں میں صبر ایوب مشہور ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے اسی وصف اور خوبی کی وجہ سے قرآن پاک میں آپ کا ان الفاظ میں تذکرہ فرمایا، ہم نے ایوب کو بہت صبر کرنے والا پایا۔ تو گویا صبر کرنے والے کا لقب آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ کو نعیم العبد اور ایوب بہت اچھا بندہ تھا کا لقب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 21 صدیوں پہلے کا بیان کیا جاتا ہے۔ آپ بنی اسرائیل کے ایک فرد اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، گویا ابراہیم علیہ السلام کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ بڑے غریب پرور اور غریب نواز تھے جو ابراہیم علیہ السلام سے ورثے میں ملی تھی۔ قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ 4 صورتوں میں آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے، 7 بیٹیاں، 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ آپ اس وقت مالداروں میں شمار ہوتے تھے اور ہر وقت خدا کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ شیطان آپ علیہ السلام کی شکر گزاری اور عبادت کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا اور آپ کو اپنے پھندے میں پھنسانے کی کوششیں کرتا۔ پھر غیب سے ندا آئی، اے لعین، ایوب تو میرا صابر اور شاکر بندہ ہے، اس پر تیرا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ شیطان نے کہا، خدایا تو نے اس کو ثروت اور فراغت اور قدرت عطا کی ہے، اس کی آنکھوں کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، پھر تیرا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنے؟ اگر تو اس سے اپنی یہ ساری نعمتیں چھین لے تو پھر دیکھتا ہوں کہ تیری بندگی کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لعین، تیرا گمان میرے بندے کے بارے میں غلط ہے۔ شیطان نے کہا، پروردگار، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط بخشے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح بندگی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چل میں تجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط دیتا ہوں۔ تو شیطان خوش ہوا اور اپنے تابع داروں کو جمع کیا۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و مویشی دریا میں غرق کروا دیے، اور شیطان خود گوالے کی صورت میں آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور مال و مویشی کے ڈوب جانے کی خبر دی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، خدا کا شکر ہے، اس نے اپنے فضل سے دیا تھا اور عدل سے واپس لے لیا۔ یہ سن کر شیطان بہت مایوس ہوا اور اپنے تابع داروں سے کہا، حضرت ایوب علیہ السلام کی زراعت کو آگ لگا دو۔ جب وہ سب جل کر راکھ ہو گئے تو شیطان نے خود آ کر آپ علیہ السلام کو بتایا۔ تو شیطان نے آ کر آپ علیہ السلام کو کہا، آپ یہاں نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر سب کھیت جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہی جملہ دہرایا، اللہ نے اپنے فضل سے دیا تھا اور عدل سے واپس لے لیا۔ یہ کہہ کر آپ پھر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ شیطان پھر ذلیل و خوار ہو کر واپس ہوا۔ پھر اسی طرح آپ علیہ السلام کے گھر کا سارا مال و اسباب تباہ و برباد کر دیا، اور پھر تباہی کی خبر آپ علیہ السلام کو شیطان آ کر دیتا رہا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہوتے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد ایک دن مکان میں تعلیم میں مشغول تھی تو ابلیس نے مکان ان کے اوپر گرا دیا، اور آپ علیہ السلام کی سعادت مند اولادیں مکان کے نیچے دب کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ شیطان نے یہ خبر بھی آپ علیہ السلام کو دی، پھر بھی آپ علیہ السلام صابر اور شاکر ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور آپ علیہ السلام کے مزاج میں ذرہ برابر بھی تغیر نہ آیا۔ پھر آپ علیہ السلام کا امتحان آپ علیہ السلام کے جسم پر آیا۔ شیطان نے کہا، پروردگار، اب مجھے ان کے بدن پر اختیار دے دے، پھر معلوم ہوگا کہ تیری کس طرح بندگی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بغیر زبان، دل اور کانوں کے تجھے بدن پر اختیار ہے، یہ بھی تو کر کے دیکھ لے۔ اس بار شیطان جادوگر کی صورت میں آیا اور آپ علیہ السلام کی ناک پر پھونک ماری۔
جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے جسم میں حرارت ہوئی اور پورے بدن پر خارش شروع ہو گئی، جس سے آپ علیہ السلام کا جسم کا گوشت پھٹنے لگا اور تمام بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا اور ہر کوئی آپ علیہ السلام سے بیزار ہو گیا سوائے آپ علیہ السلام کی بیوی کے، جنہوں نے آپ کی بے حد خدمت کی۔ جب سب مال و اسباب ختم ہو گیا تو آپ علیہ السلام کی بیوی نے مزدوری شروع کر دی۔ آپ آدھی مزدوری اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کی تندرستی کے لیے صدقہ کر دیتی اور آدھی سے گزر بسر کیا کرتی، حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلاتی۔ جب بھی آپ مزدوری کے لیے جاتی تو شیطان راستے میں کھڑا ہوتا اور کہتا کہ تو جوان اور صاحب جمال ہے، کس لیے مزدوری کرتی ہے؟ اپنی جوانی کو اس بیمار کی خاطر کیوں برباد کرتی ہے؟ مصر میں ایک دولت مند انسان ہے، اس بیمار کو چھوڑ دے، میں تیرا نکاح اس سے کروا دیتا ہوں، تجھے اعلیٰ مقام تک پہنچاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی یقین کی پختہ تھی اور شیطان کی باتوں میں نہ آئی اور سارا حال آ کر آپ علیہ السلام کو بیان کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ وہ ابلیس لعین ہے، تو اس کی باتوں میں مت آنا۔ پھر ایک دن ابلیس لعین آپ علیہ السلام کی بیوی کی خدمت میں ایک طبیب کی صورت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اس کا علاج میں کرتا ہوں لیکن شفا بھی مجھ سے سمجھنا۔ جب یہ بیماری لمبی ہو گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کے آگے فریاد شروع کر دی، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، یاد کر ہمارے بندے ایوب کا ذکر، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شیطان کی طرف سے خبریں پہنچی تو انہوں نے خدا سے فریاد کی۔ اس سے پہلے انہوں نے شدت کی بیماری بھی گزاری تھی مگر فریاد نہ کی۔ آپ علیہ السلام 18 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے۔ آپ علیہ السلام کو اپنوں اور غیروں نے چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام کے 2 مخلص دوست آپ علیہ السلام کی مزاج پرسی کے لیے روزانہ تشریف لایا کرتے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ایوب علیہ السلام نے خدا کی بڑی نافرمانی کی ہے، 18 سال سے بیماری میں مبتلا ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم بھی نہیں فرماتا۔ پھر اس دوسرے نے شام کو آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو ساری بات کہہ دی۔ آپ علیہ السلام کو اس بات سے بہت رنج ہوا اور کہنے لگے میں نہیں جانتا وہ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ میری تو یہ حالت تھی جب میں 2 بندے آپس میں لڑتے جھگڑتے دیکھتا تو دونوں اپنی لڑائی میں خدا کا نام لاتے تو مجھ سے برداشت نہ ہوتا۔ میں ان دونوں کا جھگڑا ختم کروانے کی خاطر اپنے پاس سے دے دلا کر معاملہ ختم کروا دیتا تاکہ خدا کے نام کی بے حرمتی نہ ہو۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ چل پھر نہ سکتے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام کو پیشاب اور پخانے کے لیے آپ علیہ السلام کی بیوی اٹھایا کرتی تھی۔ ایک دن آپ علیہ السلام کی بیوی موجود نہ تھی تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا رب العزت کے سامنے اپنی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایوب نے جب پکارا اپنے پروردگار کو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کی فریاد کو قبول فرما لیا، پس قبول کیا اس کی فریاد کو اور دور کر دی ہم نے وہ تکلیف جس میں وہ مبتلا تھا، اور دیا ہم نے اس کو اہل اس کا اور اپنی رحمت سے اور دے دیا اس کے لیے عابدوں کے لیے یادگار ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور حکم ہوا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ آپ علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو زمین پر چشمہ جاری ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس چشمے کے پانی کو پی لو۔ جب پاؤں مارا تو 2 چشمے جاری ہوئے، ایک نہانے کے لیے اور دوسرا پینے کے لیے۔ نہانے سے بدن کی ساری بیماری جاتی رہی اور پینے سے اندرونی بیماری جاتی رہی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کامل تندرست ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کی بیوی کے آنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو عمدہ لباس پہنا کر جا چکے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی بیوی واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام وہاں موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے وہاں ایک تندرست اور نورانی چہرے والے آدمی کو دیکھا تو پہچان نہ سکی، اور آپ علیہ السلام سے دریافت کرنے لگی کہ یہاں اللہ کے نبی دکھ اور تکلیف میں مبتلا تھے، کیا آپ نے انہیں کہیں دیکھا ہے؟ واللہ وہ جب وہ تندرست تھے تو آپ جیسے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے سن کر فرمایا وہ میں ہی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کی بیوی نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو آپ علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ علیہ السلام کی 2 کوٹھیاں تھیں، ایک گندم کے لیے اور دوسری جو کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے 2 ابر بھیجے، جن میں سے ایک سے اناج اور دوسرے سے سونا برسا، اور دونوں کوٹھیاں ایک اناج سے اور دوسری سونے سے بھر گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ اولادیں عطا کی،
اور پہلے سے کہیں زیادہ اولادیں عطا کی، اور جو اولادیں مر چکی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر و استقلال اور رجوع اللہ اور صبر و انکساری کی وجہ سے عطا فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں آپ علیہ السلام کی بیوی نے اپنے بالوں کی لٹ کاٹ کر بیچ کر اس سے آپ کے لیے کھانا لائیں تو حضرت ایوب علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور قسم کھائی کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اور بعض روایات کے مطابق یہ بتایا گیا جب شیطان نے آپ علیہ السلام کی بیوی کے پاس آ کر کہا کہ اس کا علاج میں کرتا ہوں مگر شفا مجھ سے سمجھنا، تو آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور قسم کھائی۔ بہرحال اب آپ تندرست ہو چکے تھے اور قسم کے پورے کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ آپ علیہ السلام کی نیک سیرت خاتون اس سزا کے لائق نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے رحم فرمایا جیسا کہ ارشاد ہوا، اور اپنے ہاتھ میں تیلیوں کی ایک جھاڑو لے کر مار دے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اس کو بڑا صابر بندہ پایا، اور وہ بڑا صابر بندہ تھا اور بڑی رغبت رکھنے والا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہر مصیبت پر صبر کرتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے اور اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں محبوب رکھا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو پروردگار اسے ہر پریشانی سے چھٹکارا دلا دیتا ہے۔